جب ہم اور آپ جمعہ کے دن آئیں تو دوسروں کی گردنوں کو فاندتے ہوئے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کریں۔ اگر کوئی انسان جمعہ کے لیے آتا ہے اور بعد میں آیا ہے، جگہ بناتے بناتے آگے لوگوں کو تکلیف پہنچاتے ہوئے آگے بڑھنے کی اگر کوشش کرتا ہے تو اس کو کیا کچھ ملنے والا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کو سامنے رکھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من غسل یوم الجمعہ، کہ جو انسان جمعہ کے دن غسل کرتا ہے اور غسل کرنے کے بعد جو بھی اس کے پاس خوشبو ہو اس خوشبو کا استعمال کرتا ہے، اور اس کے بعد اس کے پاس جو سب سے اچھا کپڑا ہے جس کو شادی میں پہننے کے لیے، کسی تہوار میں پہننے کے لیے، کسی پروگرام میں جانے کے لیے، یا کسی اور خوشی کے موقع پر جس کو سجا کر کے رکھا ہے، وہ سب سے اچھا لباس پہن کر کے آتا ہے، اور آنے کے بعد اللہ کے حبیب فرماتے ہیں ثم لم يتخطى رقاب الناس، لوگوں کی گردنوں کو فاندتے ہوئے آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کرتا، لوگوں کو تکلیف دے کر کے آگے جانے کی کوشش نہیں کرتا، ولم یلغ عند الموعظہ، اور خطاب کے دوران، خطبے کے دوران کوئی بات نہیں کرتا، کوئی بات نہیں کرتا، خاموشی کے ساتھ خطبہ سنتا ہے، تو اس انسان کے لیے نیکی یہ ہے کہ ایک جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ تک کے سارے گناہوں کو اللہ مٹا دیتا ہے۔ لیکن اللہ کے رسول فرماتے ہیں ومن لغا وتخطى رقاب الناس كان له زهرا، کہ جو انسان لوگوں کی گردنوں کو پھاندتے ہوئے، جو انسان لوگوں کے درمیان جگہ نہ رہتے ہوئے جگہ بناتے ہوئے آگے بڑھتا ہے، لوگوں کو تکلیف پہنچاتا ہے اور لغو باتیں کرتا ہے، خطبے کے دوران کوئی بات بولتا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کانت لہ زہرا۔ یہ جمعہ کی جو نیکیاں ہم بیان کر رہے ہیں، ہر قدم کے بدلے 1 سال کے گناہ مٹ رہے ہیں، آگے بیٹھنے کی الگ فضیلت ہے، غور سے سننے کی الگ فضیلت ہے، پہلے آنے کی الگ فضیلت ہے، جمعہ کے دن کا الگ مقام ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ انسان کے ان معمولی حرکتوں کی وجہ سے جمعہ کی ساری نیکیاں اس کی ختم ہو جائیں گی، اور ظہر کی نماز کا ثواب ملے گا، جمعہ کا ثواب نہیں ملے گا، ظہر کی نماز کا اس کو ثواب ملے گا۔ اس روایت کو علامہ البانی رحمہ اللہ نے حسن قرار دیا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے، اس روایت کے اندر کئی باتیں ہیں۔ ایک بات یہ ہے کہ جمعہ کے لیے انسان آئے تو غسل کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جمعہ کے دن ایک مسلمان بالغ شخص کے لیے غسل کرنا واجب ہے، نہانا ضروری ہے، اور اگر کوئی مجبوری نہ ہو تو انسان جمعہ کے دن جلدی غسل کرے اور غسل کر کے اچھے لباس پہنے۔ آج آپ دیکھیں گے جمعہ کے لیے کوئی بھی لنگی ہے، ٹی شرٹ ہے پہن کر کے آ گئے، لیکن اگر دوسری جگہوں میں جانا ہو سج دھج کے انسان جاتا ہے، خوبصورت بن کر کے جاتا ہے۔ آج جمعہ کا دن یہ حق رکھتا ہے کہ جمعہ کے دن انسان سج دھج کر کے جائے۔ اور خوشبو، کتنے بھائیوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ سال بھر میں ایک ہی دن عید یا بقرعید کو اگر ملا تو لگا لیے، اور کچھ ایسے ہیں جو 2 سال 3 سال پرانی خوشبو رکھے ہوئے رہتے ہیں اور اچانک عید کے دن لگاتے ہیں، اس کے پاس کھڑا ہونا مشکل ہو جاتا ہے انسان کی، اس لیے کہ وہ رہتے رہتے کئی سالوں سے خراب ہو جاتا ہے، اب ان کی عادت نہیں ہے، اس لیے 50-60 روپیہ آپ روزانہ گٹکا کھا کر کے ختم کر دیتے ہیں۔ آپ خوشبو کا استعمال کیجئے کم سے کم جمعہ کے دن، جمعہ کے دن یہ بہت بہتر چیز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر آپ کے پاس نہیں ہے، آپ کی بیوی کے پاس اگر خوشبو ہے وہ آپ استعمال کیجئے، اس کو لے لیجئے، لیکن پھر بھی لگا کر کے آئیے، اور اس کے بعد سب سے اچھے کپڑے پہن کر کے اطمینان کے ساتھ آئیں، گردنیں فاندتے ہوئے آگے نہ بڑھیں۔ اور صحیح بخاری کے الفاظ ہیں فلا یفرق بین اثنین، 2 لوگوں کے درمیان تفریق نہ کرے۔ وہ تفریق کس طریقے سے کرتے ہیں؟ ہم اور آپ ہر جمعہ کو یہ دیکھتے ہیں، کچھ لوگوں کی یہ عادت ہو گئی ہے، بعد میں آتے ہیں، جگہ بناتے بناتے تھوڑا آپ ادھر جائیے، تھوڑا آپ ادھر جائیے، زبردستی بیچ میں جہاں 2 لوگ سٹ کر کے بیٹھے ہوئے تھے، اطمینان سے خطبہ سن رہے تھے، خطبے کے دوران آیا، ان کے خطبے کے دوران آ کر کے ان کو خلل پیدا کیا اور وہاں جگہ بنانے کی کوشش کی۔ تو اس فضیلت سے، اس نیکی سے آپ محروم رہ جائیں گے، آپ اس ثواب سے محروم رہ جائیں گے اگر آپ نے 2 لوگوں کے درمیان زبردستی جگہ بنائی۔ ایسے ہی لوگوں کی گردنیں کے پیچھے جگہ خالی ہے، آگے دیکھ رہے ہیں کہ تھوڑی سی کہیں جگہ خالی ہے، سب لوگوں کی گردنوں کو فاندتے ہوئے پہلی صف میں آنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ رویہ غلط ہے، شرعی اعتبار سے یہ عمل آپ کا جائز نہیں ہے۔ آپ اگر پیچھے آئے ہیں، آپ کا حق یہ بنتا ہے کہ آپ پیچھے بیٹھیں، گردنوں کو فاندتے ہوئے آگے بڑھنا درست نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں، اسی دوران ایک صحابی رسول آتے ہیں، لوگوں کی گردنوں کو فاندتے ہوئے آگے بڑھنے لگتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً خطبے کے دوران اس سے فرماتے ہیں اجلس فقط آزیت و آنیت،
اے اللہ کے بندے وہیں بیٹھ جا, تو نے تکلیف پہنچائی اور آنے میں تاخیر کی, اگر آپ کو آگے بیٹھنا تھا تو پہلے آنا چاہیے. آپ نے لوگوں کو تکلیف پہنچائی کہ جو لوگ اطمینان سے خطبہ سن رہے تھے, جن کا ذہن خطیب کی طرف تھا, ان کے ذہن کو آپ نے پھیر دیا, ان کے ذہن کو آپ نے منتشر کر دیا, آنے میں آپ نے تاخیر کی. اس لیے آپ کی جگہ آگے نہیں ہے, آپ پیچھے بیٹھے, آپ کا مقام پیچھے ہے. تو اس نقطے پر ہم یہی تمام بھائیوں سے کہنا چاہتے ہیں کہ جس کو آگے بیٹھنے کی خواہش ہے, نیکیوں کو زیادہ لینے کی تمنا ہے, وہ پہلے آئے, وہ پہلے آ کر کے اگلی صفوں میں جگہ حاصل کرنے کی کوشش کریں. اور اگر بعد میں آئے ہیں تو یہ آپ کی بدنصیبی ہے, آپ پیچھے بیٹھیں. لیکن دوسرے بھائیوں سے جو پہلے آئے ہیں ان سے یہ گزارش ہے کہ آپ صف میں اس طریقے سے بیٹھیں کہ اگلی صفیں خالی نہ ہوں, اگلی صفیں خالی نہ ہو, تاکہ اگلی صفوں کو مکمل کرتے آئیں. پیچھے بعد میں جتنی جگہ بچ جائے, بعد والے لوگ آتے جائیں گے, ان جگہوں کو پور کرتے جائیں گے. تو آپ پہلے اگلی صفوں کو, جب بھی جمعہ کے لیے آئے, کسی اور نماز کے لیے آئے, آپ پہلے اگلی صفوں کو مکمل کریں. جگہ خالی ہے وہاں بیٹھ کر کے خطبہ سنیں, وہاں بیٹھیں. اور اس طریقے سے ترتیب کے ساتھ, یہ نہیں کہ آپ یہاں پہ ایک یہاں بیٹھے ہیں, ایک پیچھے کونے میں بیٹھے ہیں, ایک کہیں اس کونے میں بیٹھے ہیں, تو یہ صحیح طریقہ نہیں ہے.